ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، ہمیں تو یہ فرصت ہی نہیں ہے۔ تقریر کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں، مسلمان کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور ایسی عظیم بارگاہ میں ہم صلاۃ و سلام پیش کریں جو پورے کائنات کے، جن و انس کے، سب کے نبی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبغی العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریر کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں، ایک لو، ایک میڈیم، ایک ہائی۔ لیکن جو انسان جس ٹائپ کی تقریر کا عادی ہے اسے بس وہی انداز اچھا لگتا ہے، لیکن اہم یہ نہیں ہے کہ کس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، اہم یہ ہے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسا تو ہے نہیں کہ سننے کے بعد میں پرچار کرنی ہے، ہمیں تو بس اگر ہمارے کام کی چیز ہے تو ہم اپنے سینوں میں محفوظ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، نحن عباد صلاۃ و محمد سلام صلی اللہ علیک یا علیہ رسول وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب میں اللہ۔ اجازت ہو اگر ناظم صاحب کی تو 2-3 شعر جی ماشاءاللہ، بالکل بہت اچھا، سبحان اللہ۔ کفر تیری موت کے لیے، ہاں ہاں ہاں، کفر تیری موت کے لیے آج بھی حسن حسین ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ کفر تیری موت کے لیے آج بھی حسن حسین ہیں، کفر تیری موت کے لیے کفر تیری موت کے لیے آج بھی حسن حسین ہے، آج بھی حسن حسین ہے۔ ارے اے اندھیروں تیرے واسطے، اندھیروں تیرے واسطے روشنی حسن حسین ہے، اے اندھیروں تیرے واسطے روشنی حسن حسین ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ شعر ملاحظہ کریں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ واہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ کفر تیری موت کے لیے آج بھی حسن حسین ہے۔ اور ہم اپنے سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں مارتے ہیں؟ اپنے سینے پہ ہم ہاتھ کیوں نہیں مارتے ہیں؟ شعر ملاحظہ کریں۔ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ اس لیے میں مارتا نہیں، اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ، ارے اس لیے میں مارتا نہیں، اس لیے میں مارتا نہیں، ارے کیونکہ میرے دل میں جلوہ گئے، کیونکہ میرے دل میں جلوہ گئے ہر گھڑی حسن حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین۔ بہت اچھی بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیونکہ میرے دل میں جلوہ گر
ہر گھڑی حسن حسین ہیں، کیونکہ میرے دل میں جلوہ گر ہر گھڑی حسن حسین ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ کر لیں، تڑپ کے بول دے محبت سے سبحان اللہ۔ ظلم سر پٹک کے مر گیا، واہ واہ واہ، ظلم سر پٹک کے مر گیا، کربلا میں جب یہ دی صدا، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، ظلم سر پٹک کے مر گیا، کربلا میں جب یہ دی صدا، ظلم سر پٹک کے مر گیا، ظلم سر پٹک کے مر گیا، کربلا میں جب یہ دی صدا، ارے مصطفیٰ تمہارے دین کی، مصطفیٰ تمہارے دین کی، ارے زندگی حسن حسین ہے، مصطفیٰ تمہارے دین کی زندگی حسن حسین۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کافروں کی زندگی کو سجا دیا گیا ہے۔ کس سے؟ مال سے، دولت سے، پاور سے، پیسے سے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں ایمان والوں پر، یعنی جو مسلمان ہیں۔ اس آیت کریمہ کا بہت سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر جو لوگ ہنستے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب کن چیزوں کو دیکھ کر ہنسا جاتا ہے؟ ان کی ایجوکیشن کو دیکھ کے ہنسا جاتا ہے، ان میں جہالت ہے، ان میں پڑھائی نہیں ہے۔ کثرت اولاد کو دیکھ کے ہنسا جاتا ہے، ان کے پاس بچے بہت ہیں۔ ان کی پراپرٹی کو دیکھ کے ہنسا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو ایمان والے ہوں گے قیامت کے دن وہی فوقیت رکھیں گے، وہی سب سے اونچے درجے پہ ہوں گے۔ آج دنیا میں جو تمہارا مذاق بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ پیسے کو لے کے ہو، چاہے وہ پاور کو لے کے ہو، چاہے اولاد کو لے کے ہو، چاہے تعلیم کو لے کے ہو، آج جو تمہارا مذاق بنا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن ہماری اور آپ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیے، ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو MBBS کرا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی ثروت ہے کہ ہم اپنے بچے کو IAS بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم 5-6 سال اس کی پرورش کرتے ہیں، مدرسے میں ڈالتے ہیں، بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، ہونے کے بعد ہم اسے کسی اچھے ہوٹل میں دیکھتے ہیں، اور ہوٹل میں دیکھ کے ہم اسے ہوٹل میں گلاس دھونے کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ 70% لوگوں کی تو مجبوری ہوتی ہے، ان کی فائنینشل کنڈیشن، یعنی ان کے گھر کے حالات، ان کی مجبوری۔ لیکن 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ایک قابل مستقبل کے حوالے کر سکتے ہیں، ایک بہترین اور خوشنما ماحول انہیں فراہم کیا جا سکتا ہے۔ واہ بے شک۔ لیکن ہمارا اور آپ کا تو یہ ایک نظریہ بن گیا ہے کہ مسلمان کا بچہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، اسے کسی ہوٹل میں ڈالو، کسی پنکچر کی دکان میں بیٹھاؤ اور وہاں پہ وہ نام روشن کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 2-4 ضلع جب ڈھونڈیں گے ہم تو ایک DM نہیں ملے گا مسلمان۔ یہ جلنا نہیں چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج اگر 120 گھر کی آبادی ہے مسلمانوں کی، آپ ریسرچ کیجئے اس میں کتنے وکیل ہیں؟ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کون آپ کا کیس لڑے گا؟ اس میں اگر آپ کے اوپر کوئی دقت آتی ہے، آپ نے کتنے بچوں کو آرمی کی تیاری کی ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ جو تفسیر ہے وہ تفسیر صرف یہی نہیں ہے کہ صرف علم دین ہی سکھانا فرض ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں جو عصری تعلیم ہے، جو ضروریات دین کے ساتھ ساتھ میں
دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے ان تعلیم کو بھی بچوں کے لیے ریکمینڈ کیا جائے، بچوں کو وہ دلایا جائے، جس کی وجہ سے بچے معذور نہ ہوں، جس کی وجہ سے ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آج ہم اور آپ اپنے کالروں کو سیدھا کرتے ہیں، اپنے جیبوں کو گرم رکھتے ہیں، آج ہم 20-25 ہزار روپے کا موبائل چلاتے ہیں، ہم 1 مہینے کا نہیں بلکہ 3 مہینے کا نیٹ پیک ایک ساتھ ڈلواتے ہیں، لیکن جب تعلیم کی بات آتی ہے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، ہم بڑے فخر سے فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہمارا بچہ تو فلاں کے یہاں کام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا نہیں؟ ارے وہ ہمارے پاس مجبوری ہے، اللہ گواہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ مطالعہ کریں، جتنے سائنسداں گزرے ہیں، میں 600 عیسوی کی، میں 400 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ، جغرافی، بایولوجی، سائنس، فزکس، جتنی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، وہ ایک عالم دین بھی تھے اور انگلش کے بھی جانکار تھے، سائنس کے بھی جانکار تھے۔ وہ کیوں تھے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس سے سب کچھ چھن چکا ہے، اس کے بعد ہم چلاتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑے ہی ساختہ انداز میں ارشاد فرما دیا، من لم یعرف فی زمانی فہو جاہل۔ لمبی ٹوپی لگانا یہ مولانا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بہترین کرتا پہننا یہ مولانا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مولانا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اس پر اگر آپ کے اندر حیثیت ہے، اگر آپ کے اندر معلومات ہے بیان کرنے کے لیے، تو آپ صحیح معنوں میں مولانا ہیں۔ بے شک مولانا وہ نہیں ہے جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، صرف امام اس لیے، مولانا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، بلکہ مولانا آپ کے زندگی کے ان اہم لمحات کا مالک ہے جس میں آپ عظیم فیصلے لیتے ہیں، جس میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے کبھی اپنے محلے کے اماموں کے پاس بیٹھنا نہیں سیکھا، ہم نے انہیں بلا لیا۔ یقین مانو جب دنیا کے لوگوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے دوری اختیار کی ہے، جب لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں سے دور ہوئے ہیں، جب لوگ اپنے دھرم گرووں کو اگنور کر دیے ہیں، یقین مانو انہیں اتنی بری طرح سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کا حوالہ آپ کو یورپ اور لندن میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، ہمیں تو یہ فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ مولا امام حسین نے کس لیے اپنے گھر کو قربان کیا تھا، کس لیے قربان کیا تھا، کس چیز کی کمی تھی ان کے پاس۔ ان کے خاندان بھی حضرت نے بڑے اچھے انداز میں حضور سرکار غریب نواز کی بایوگرافی بیان کی۔ غریب نواز رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ حضور سیدنا مولا امام حسین کے خاندان سے ہیں۔ یہ ایک پیالے کو دیتے ہیں اپنے مرید کو اور کہتے ہیں انا ساگر کو لے آؤ، اور انا ساگر آ جاتا ہے۔ تو کیا امام حسین اگر پانی کے لیے دل میں بھی خیال لاتے کہ پانی آنا چاہیے تو نہر فرات بھاگ کر امام حسین کے خیمے کو چھو رہا ہوتا؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین نے حضرت علی اصغر کی قربانی جو ان کی شہادت دی کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد سیدھا ہے۔ یزید شراب پیتا تھا، امام حسین نے شراب کو بند کرنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دی۔ آپ ریسرچ کر لیجئے، آپ ریسرچ کر لیجئے، مسلمان ملوث ہے شراب میں۔ جوئے کے لیے، جس جوئے کو بند کروانے کے لیے مولا امام حسین نے اپنے بھانجے اور بھتیجوں کو قربان کیا، تپتی ہوئی ریت میں ایسے ایسے تیر مارے گئے، ایسے ایسے تیر مار کے انہیں شہید کیا گیا جو جانوروں پہ تیر برسایا جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی انہیں مدینہ چھوڑ کر جانے کی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ ان کے نانا نے کیا کچھ نہیں ان کے لیے انتظام کیا تھا؟ لیکن آج ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے ایک آئینے کے اندر کہ ہمارے اور آپ کے اندر حسینیت کیا ہے، ہمارے اور آپ کے اندر کیا حسینیت پائی جاتی ہے۔ ہم غریب نواز کے نام کو بہت بلند کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے اندر چشتیت کیا پائی جاتی ہے۔ اگر ہم حسین حسین کہتے ہیں تو ہمارے اندر حسینیت کتنی ہے۔ اگر ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے غوث کا دامن صحیح معنوں میں پکڑا ہے یا نہیں پکڑا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب ابھی اللہ صلی اللہ علیہ منبر رسول پر بڑے عظیم عظیم لوگ تشریف فرما ہیں، کافی کچھ سنیں گے آپ، کافی کچھ سنیں گے۔ میں بس مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے تو 4-5 بجا دیا تھا، لوگ تو ویسے ہی ڈر گئے تھے کہ سوئیں گے کب۔ آپ سوچیں کہ
ہمیں اور آپ کو اگر 4 سے 5 گھنٹے پانی نہ دیا جائے، مان لو اور بڑھاتے ہیں تھوڑا سا، 12 گھنٹے پانی نہ دیا جائے، ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ہم چلانے لگ جائیں گے، فون کرنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کو بتانے لگ جائیں گے۔ لیکن قربان جائیں سیدنا مولا امام حسین کی ذات پر، ان کے نمازوں پر، ان کے بھانجوں پر، ان کے بھتیجوں پر، ان کے بھائیوں پر پانی کا قطرہ نہیں ملا ہے، لیکن یزیدیوں کے آگے گڑ گڑا نہیں رہے ہیں، یزیدیوں کے آگے معافی نہیں مانگ رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا کوئی معاملہ پھنس جائے ترنت ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، مہاراج دیکھ لیجئے، اور ہم حسینی بنتے ہیں۔ سو کالڈ حسینی انہی کو کہا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اسی دور میں لوٹیں جہاں حضرت ابوبکر صدیق نماز کے لیے مصلی امامت پر تشریف رکھتے تھے، اور جب باہر آتے تھے تو انہیں ایک بہترین انسان اور ایک بہترین بزنس مین کے روپ میں جانا جاتا تھا۔ آج اگر کوئی امام ہے، اگر کچھ وہ دنیاوی کام کرتا ہے، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی آئیڈیولوجی ہے۔ ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، پوری کائنات انہی کے صدقے میں بنائی گئی، اور یہ کاروبار کرتے تھے۔ آج اگر کوئی مولوی امامت کے ساتھ کاروبار کرنے لگ جائے، ہمارا نظریہ اس کو دیکھنے کا، ارے یہ مولانا تھوڑی ہے۔ معنی یہ نہیں رکھتا کہ ایک مولانا ہو کے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، معنی یہ رکھتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ مان لیتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو مولانا نہیں ہے، پھر اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو کیا وہ آپ کی نظر میں صحیح ہے؟ اور اگر ایک مولانا ہو کہ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو وہ کہاں تک غلط ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی مذہبی رہنماؤں کی عزت کریں، ہے نا؟ صرف 10 دن محرم کے لیے نہیں، اور یقین مانو جس دن آپ سچے حسینی ہو گئے نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے، آپ کو اکھاڑ نہیں سکتی ہے۔ مولا سرکار امام حسین نے کربلا میں یہ بالکل کھلا سندیش دے دیا کہ اے لوگو، تم تعداد پہ نہ ڈرنا، تم گھوڑوں اور تلواروں کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جانا، بلکہ دیکھو ہم 72 ہیں اور یہ 22,000 کا لشکر ہے، پھر بھی کانپ رہا ہے۔ آج پوری دنیا جسے یاد کر رہی ہے وہ حسین کا خاندان ہے، آج پوری دنیا میں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شک امام حسین نے پیغام دیا، سچ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہمیں کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے کہ تعداد ہمیشہ حسینیوں کی کم ہوتی ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں ایمان والے ہوں، وہ ایمان والے ہوں گے تبھی غالب ہوں گے۔ وہ لمبی ٹوپی کی وجہ سے نہیں، وہ کرتے کی وجہ سے نہیں، وہ داڑھی کی وجہ سے نہیں، وہ مونچھ کی وجہ سے نہیں۔ اگر آپ ٹوپی کی بات کریں تو آپ ہماچل میں چلے جائیں، وہاں ہر نان مسلم یعنی غیر مسلمان ٹوپی لگاتا ہے۔ اگر آپ داڑھی کی بات کریں تو عیسائی ہم سے بڑے بڑے داڑھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم داڑھی کی بات کریں تو سکھ بھائی ہمارے ہم سے بڑے بڑے داڑھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم مونچھ کی بات کریں تو ہمارے ہندو بھائی بڑے بڑے مونچھ رکھتے ہیں۔ اگر ہم ختنے کی بات کریں تو جیوز جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کے لوگ ختنہ بھی کراتے ہیں۔ تو آخر یہ مسلمان کون ہے؟ کیا ہے یہ مسلمان؟ مسلمان کون ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، جو رسول اللہ پر ایمان لائے، جو اس کی بھیجی گئی کتابوں پر ایمان لائے۔ آج اگر ہمیں قرآن پر ایمان ہوتا تو آج ہم غلط کام نہ کر رہے ہوتے۔ ہمیں اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم کسی کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے نہ بنا رہے ہوتے۔ آج اگر ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہوتی تو آج ہم تعلیم یافتہ ہوتے۔ آج اگر ہمیں سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ ہوتا تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو اس قابل بناتے، اس طرح سے تیار کرتے کہ کل ہمارا بچہ ہمارا نام روشن کرے گا۔ لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس 3 بچے ہیں، 2 تو کما رہے ہیں، وہ تو ان کی کمائی سے تو گھر چل ہی رہا ہے۔ عزت اگر آپ دائمی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی 3 اولاد ہیں تو اس میں سے 2 اولاد کو اگر آپ دنیاوی معاش میں لگا دیے تو ایک بچے کو آپ دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ بتاتا ہوں۔ بالفرض مان لیجئے میرا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد میں اگل بگل 10-12 گاؤں میں کوئی مولانا صاحب نہیں مل رہے ہیں، صرف آپ کے 4 صاحبزادے یا 3 صاحبزادے ہیں، 2 کو تو آپ نے انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیا ہے، تیسرا اگر مولانا ہوگا تو کم سے کم اپنے پیدا ہونے کا حق ادا کر دے گا اور وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ سچ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، سچے معنوں میں حسینی بنیں، بے شک۔ ورنہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے
ولا تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ضرورت نہیں ہے ایسے قوم کی، اللہ رب العزت ایسے قوموں پر عذاب نازل کرتا ہے، انہیں ختم کر دیتا ہے، اور اللہ دوسرے قوم کو پیدا کرتا ہے جو اس کی جو ہے اس کو مانے اور اس کے کہنے کو مانے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس کی عبادت کریں۔